میں سوچتا ہوں کہ کیا پاکستان کے سارے وزیر اعظم غدار تھے؟ کیا ایک بھی محب وطن نہیں تھا؟ کسی کو بھی مفر نہیں ہے؟ اور کیا سارے چیف جسٹس اور آرمی چیف محب وطن تھے؟ ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے؟ کیسے چل سکتا ہے 24 کروڑ کا ملک؟ اس طرح نہیں چل سکتا، کیونکہ پاکستان کے بانیوں نے اس ملک میں مادر ملت سے لے کے آگے تک پاکستان بنانے والوں کو اور ان کی اولادوں کو ملک دشمن، غدار اور قومی سلامتی کے دشمن قرار دیا گیا، اور جن لوگوں نے یہاں جمہوریت کی آبرو کو لوٹا، آئین کو لوٹا، آئین کو پامال کیا، دریا بیچے پاکستان کے، پاکستان کی سیکیورٹی پہ کمپرومائز کیے، انہیں یہاں پہ سلیوٹ مارے گئے۔ میں ریلوے کو ٹھیک کر کے گیا، میرے بعد آنے والوں نے میری 5 سال کی محنت 5 مہینے میں تباہ کر دی۔ میں نے جیل میں فیصلہ کیا تھا کہ میں ہوں تو رائٹسٹ، لیکن آئندہ پالیٹکس لیفٹ پہ آ کے کروں گا۔ دہائیوں سے یہ باتیں ہم جماعت کے اندر کرتے ہیں، پر اب میں مجبور ہو گیا ہوں کہ باتیں جماعت کے باہر بھی کروں۔ میں پہلی بار 1982 میں جیل میں گیا، میں ایم اے کالج کی اسٹوڈنٹس یونین کا صدر تھا اور پیپلز پارٹی کا ڈائی ہارٹ مخالف۔ ظاہر ہے میرے اندر تلخی تھی، کڑواہٹ تھی، لیکن جب میں جیل گیا تو میں نے وہاں پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو دیکھا۔ کسی نے پیمفلٹ لکھا تھا، کوئی آمریت کو للکار رہا تھا، کوئی جمہوریت زندہ باد کا نعرہ لگاتا تھا، 10-10 20-20 سال کی قید کاٹ رہے تھے، کچھ کوڑے کھا کے وہاں آرام سے رہتے تھے اور ان کی پیشانی پہ کوئی شکن نہیں تھی۔ میرے نظریات بدلنا شروع ہوئے، میری تلخی اور نفرت میں کمی آنے لگی، اور میں نے محسوس کیا کہ ذوالفقار علی بھٹو مرحوم اور مصطفیٰ کر کی فسطائیت کا انتقام یا بدلہ ان کی اولاد، ان کی جماعت یا ان کے کارکنوں سے نہیں لیا جا سکتا، یہ ناانصافی ہوگی۔ میرے عزیزو، 50 سال سے اوپر کے سیاسی سفر کے بعد، جس میں کم از کم 14 بار میں جیل گیا ہوں، جب حکومت بدلتی ہے میں نے جیل جانا ہوتا ہے۔ سلمان صاحب بھی کبھی کبھی جاتے ہیں، اس بار پھر بڑی لمبی جیل انہوں نے کاٹی میرے ساتھ، پہلے بھی کاٹتے رہے ہیں، اور مختلف ادوار دیکھنے کے بعد اور اپنے ہاتھ سے لڑائی لڑنے کے بعد، اور جو لڑائی لڑی اپنے طالب علمی کے دور میں، اس لڑائی کے بعد، ان سے دوستی کے بعد، میں یہ سمجھتا ہوں کہ لڑائیاں، جھگڑے اور فساد اور طاقت کا استعمال ریاست کو آگے لے کے نہیں جا سکتا۔ بدقسمتی سے میں آج چند منٹ لوں گا، بدقسمتی سے کیا میں پاکستان کے فوراً بعد ہمارے بابائے قوم ہم سے بچھڑ گئے، ہندوستان کے بابائے قوم 19 سال زندہ رہے، وہاں جمہوریت آ گئی، وہاں جاگیرداروں، سرمایہ داروں اور فوجی جرنیلوں کا گٹھ جوڑ نہیں بنا، یہاں وہ گٹھ جوڑ بنا اور پھر کبھی نہیں ٹوٹا۔ جو سیاسی جماعتیں عوام نے بنائی انہیں پذیرائی نہیں ملی، جو سیاسی جماعتیں اسٹیبلشمنٹ نے بنائی ان کو طاقت دی، کبھی طاقت دی، کبھی ان کو بنایا، کبھی گرایا، اور یہ کھیل چلتا رہا۔ اس ملک میں مادر ملت سے لے کے آگے تک پاکستان بنانے والوں کو اور ان کی اولادوں کو ملک دشمن، غدار اور قومی سلامتی کے دشمن قرار دیا گیا، اور جن لوگوں نے یہاں جمہوریت کی آبرو کو لوٹا، آئین کو لوٹا، آئین کو پامال کیا، دریا بیچے پاکستان کے، پاکستان کی سیکیورٹی پہ کمپرومائز کیے، انہیں یہاں پہ سلیوٹ مارے گئے اور انہیں قوم کا ہیرو بنانے کی ناکام کوشش کی گئی۔ وہ کوشش کبھی کامیاب نہیں ہوئی، اور جب کوئی ڈکٹیٹر گیا پیچھے اس کا کوئی نام لیوا نہیں بچا۔ میں سوچتا ہوں کہ کیا پاکستان کے سارے وزیر اعظم غدار تھے؟ کیا ایک بھی محب وطن نہیں تھا؟ کسی کو بھی مفر نہیں ہے؟ اور کیا سارے چیف جسٹس اور آرمی چیف محب وطن تھے؟
ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. کیسے چل سکتا ہے 24 کروڑ کا ملک؟ اس طرح نہیں چل سکتا، کیونکہ پاکستان کے بانیوں نے اس کی بنیاد جمہوریت پہ رکھی تھی. پاکستان گوریلا وارفیئر کے ذریعے حاصل نہیں کیا گیا، پاکستان ووٹ کی طاقت سے حاصل کیا گیا. یہی وجہ ہے کہ جمہوریت ہمارے خمیر میں موجود ہے. ہم سے جمہوریت چھینی جاتی ہے، ہم پھر جمہوریت پہ واپس آ جاتے ہیں. ہمارے جمہوری لیڈروں نے بھی بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے ہیں، ایسے کارنامے کے سر پیٹنے کو دل کرتا ہے. لیکن یہ قوم اس کے باوجود جمہوریت سے مایوس نہیں ہوئی ہے. دیدہ دانستہ اسے مایوس کرنے کی کوشش کی گئی ہے. کبھی جاگیرداروں کو لیڈر بنایا گیا، کبھی صنعت کاروں اور سرمایہ داروں کو لیڈری دی گئی، کبھی سیلیبریٹیز کو لیڈری دی گئی. پولیٹیکل سٹرگل کے ذریعے آنے والوں کو دبایا گیا. کسی بھی جماعت کے لوگ تھے وہ. آج نتیجہ آپ کے سامنے. میرے عزیزوں، مجھے آج یہ کہنا ہے، میں اول آخر مسلم لیگی ہوں، اور مجھے مسلم لیگی کے لیے کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. میں بہت سو سے بڑا اور پرانا مسلم لیگی ہوں. میں نے تو مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کا فارم نومبر 1981 میں بھرا تھا. 81 نومبر میں فارم بھرا تھا، اور آج تک اپنی جماعت میں ہی ہوں. اپنی روش اور اپنا موقف نہیں بدلا، لیکن اصولوں پہ بھی کمپرومائز نہیں کیا. بلاؤ مجھے آخری جیل میں، یہ جو پچھلی جیل تھی پتہ نہیں آخری ہے یا آگے کیا ہے، اس جیل میں بیچنے والوں کا انہوں نے بڑی نیکی کی. بڑے عرصے سے مجھے سوچنے کا موقع نہیں ملا تھا، ٹائم ہی نہیں تھا، اتنی فاسٹ لائف گزری. جیل میں بڑا ٹائم تھا. میں نے بہت سوچا، اور میں نے یہ سوچا کہ ریلوے کو ٹھیک کرنا یہ اب میرا کام نہیں ہے، کیونکہ میں ریلوے کو ٹھیک کر کے گیا، میرے بعد آنے والوں نے میری 5 سال کی محنت 5 مہینے میں تباہ کر دی. میں نے جیل میں فیصلہ کیا تھا کہ میں ہوں تو رائٹسٹ، لیکن آئندہ پالیٹکس لیفٹ پہ آ کے کروں گا. میں ایک مذہبی آدمی ہوں، لیکن پروگریسو پالیٹکس کروں گا. جو باتیں اب میں باہر کرتا ہوں، یہ باتیں میں جماعت کی میٹنگز میں ہمیشہ کرتا ہوں. میرے بہت سارے دوستوں کو یہ پتہ، گواہ اس بات کے. دہائیوں سے یہ باتیں ہم جماعت کے اندر کرتے ہیں، پر اب میں مجبور ہو گیا ہوں کہ باتیں جماعت کے باہر بھی کروں. مزے کی بات یہ ہے، ابھی میں پوری بات نہیں بتاؤں گا آپ کو. یہ جو الیکشن تھا، جو میں لڑنا نہیں چاہ رہا تھا، کیونکہ میں تو جیل میں سوچ کے آیا تھا کہ جب باہر جائیں گے کبھی تو نفرت اور انتقام کو دفن کر دیں گے. اور میں جس دن کیمپ جیل سے نکلا تھا، اسی دن میں نے باہر نکلتا یہ کہا تھا کہ جنہوں نے مجھے قید کیا ان سے نفرت کا رشتہ نہیں ہے اور انتقام نہیں لوں گا. یہ میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ باقی لوگ بھی اس بات کو سنیں، کیونکہ نفرت اور انتقام کی بنیاد پر ریاستیں آگے نہیں بڑھتی، چلتی نہیں ہیں، بکھر جاتی ہیں. تو جب میں الیکشن لڑنے جا رہا تھا، میرے حلقے کے پرچے سے اڑا دیے گئے. کچھ مہربانی جنرل فیض حمید نے کی تھی، جو کسر انہوں نے چھوڑی تھی وہ بعد میں پوری ہو گئی. میری نیچرل جو قومی اسمبلی کی کانسٹیچوئنسی ہے، اس کے 4 ٹکڑے کیے گئے. میرے مقابلے میں مذہبی جماعتوں کو، امیدواروں کو لا کے کھڑا کیا گیا. میں سب دیکھ رہا تھا، لیکن میں نے اسے مائنڈ نہیں کیا، کیونکہ اتفاقاً جو صاحب یا جو 2-3 لوگ چاہتے تھے کہ میں اسمبلی میں نہ جاؤں، ان کا اور میرا ایجنڈا تقریباً ایک تھا. وہ بھی چاہتے تھے کہ میں قومی اسمبلی میں نہ جاؤں، اور میری بھی دلچسپی پہلے والی نہیں تھی. میں اسمبلیوں کا حال دیکھ چکا تھا. 3 بار صوبائی اسمبلی اور 4 بار قومی اسمبلی میں جانے کے بعد مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ اسمبلیاں تو ریموٹ کنٹرول سے چلائی جاتی ہیں. جب آپ اسمبلی کو ریموٹ کنٹرول سے چلائیں گے، وہ اسمبلی کیا رزلٹ دے گی؟ وہ نشستن گفتن برخاستن رہ جائے گی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں، پاکستان کے لوگوں کا ووٹ کی طاقت پر اعتماد بار بار مجروح ہو رہا ہے. اسے مجروح ہونے سے بچایا جائے. ہم پہلے پی ٹی آئی کو سمجھاتے تھے، انہیں سمجھ نہیں آتی تھی، وہ میں رگڑا لگانے پہ تلے ہوئے تھے. آپ تقاریر اٹھا لیں، ہر تقریر میں ان کو کہتا تھا یہ کمبل، تم کمبل کو چھوڑو گے، کمبل نہیں چھوڑے گا تمہیں. انہیں سمجھ ہی نہیں آتی تھی، وہ ماننے سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے.
انہوں نے کہا نہیں اپنے مخالفین کو رگڑا دو، ان کے سر قلم کرو، ان کو سزائیں دو، ان پر ہیروئن ڈال دو، ان کو کرپشن کے جھوٹے مقدمات میں رکھے دو، نواز شریف کو نہ ملنے دو ان کی اہلیہ سے، ان کی بیٹی کو ان کی موجودگی میں گرفتار کر کے مینٹل ٹارچر کرو، شہباز شریف کو رگڑا دو، ہماری ساری پارٹی کو رگڑا لگا۔ ہم انہیں کہتے تھے یہ رگڑا ایک دن ختم ہوگا، پھر آپ کی باری آئے گی، بدقسمتی سے ان کی باری آ گئی۔ مجھ جیسے لوگ اس باری پہ کوئی خوش نہیں ہے۔ جب کسی کو سزا ہوتی ہے رائٹلی رانگلی، مجھے کوئی خوشی نہیں ہوتی۔ ہم نے کبھی بغلیں نہیں بجائیں، مگر میں ان لوگوں پہ حیران ہوتا ہوں جو پچھلے دور میں ہماری سزاؤں اور ہماری گرفتاریوں کے اعلان کرتے تھے، بغلیں بجاتے تھے، آج وہ جن کے ساتھ تھے ان کی گرفتاریوں اور سزاؤں پہ بغلیں بجاتے ہیں۔ ان سے زیادہ بے حیا کوئی سروے زمین پر پیدا ہی نہیں ہوا، مگر وہ ہیں کیونکہ وہ سروس کرنے کے لیے وہ لوگ پیدا ہوئے ہیں۔ ان کی زیرو برتھ ہے، وہ خود کھڑے ہو جائیں بلدیاتی الیکشن جیت نہیں سکتے، انہیں ایوانوں میں پہنچا دیا جاتا ہے، کوئی گورنر بن جاتا ہے، کوئی سینیٹر بن جاتا ہے، کوئی نیشنل اسمبلی میں چلا جاتا ہے۔ یار یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ میرے عزیزو، اس میں کوئی شک نہیں، میں لیاقت بلوچ صاحب کا شکر گزار ہوں، انہوں نے بڑی خوبصورت گفتگو کی اور دوستوں نے بھی، لیکن ایک بہت بڑی سیاسی جماعت کے سینئر ترین لیڈر ہونے کے باوجود انہوں نے جو بات کی، اس میں کوئی شک نہیں کہ بنیان المرصوص کے نتیجے میں پاکستان کا وقار پوری دنیا میں بلند ہوا۔ ہماری بہادر افواج نے، ہمارے فوجی افسران نے، ہمارے جوانوں نے کمال کیا اور 6 گنا بڑے طاقتور دشمن کو چاروں شانے چت کر دیا الحمدللہ۔ ایسی عزت بنی پاکستان کی دنیا میں۔ نیوکلیئر ایکسپلوژن کے بعد یہ دوسرا موقع تھا جب دنیا میں پاکستانی سر اٹھا کر چلنے کے قابل ہو گئے۔ کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی مانے یا نہ مانے، یہ شہباز شریف صاحب اور ان کی ٹیم کی انتھک محنت تھی کہ اس کے نتیجے میں پاکستان جو دیوالیہ ہونے کے قریب تھا وہ دیوالیہ ہونے سے بچا۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ مسلم لیگ نون نے اپنی سیاست سٹریک پہ لگائی، کوئی مانے نہ مانے، لیکن ہم نے اپنی سیاست داؤ پہ لگائی اور ہم ریاست کو بچانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یہاں تک بات ٹھیک ہے، یہاں تک بات ٹھیک ہے،